قریشی صاحب، اب سوال تو یہ ہے کہ اب یہ الیکشن ہو رہا ہے، وہی ایک سوال ہے، کچھ تو اس حلقے کی ڈائنامکس جو ہیں وہ خاصی مختلف ہیں، لیکن جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف، ایک جانب آپ جیل بھرو تحریک چلا رہے ہیں، آج کا الیکشن آپ جیت جاتے ہیں، ظاہر آپ کے بیانیے کو تو تقویت ملے گی، تو یہ کتنی بڑی آپ کو سپورٹ ہوگی اس الیکشن کی جیت سے، محسن لغاری اگر سیٹ نکال لیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے شو پہ دعوت دی۔ سر دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ پہلے دن سے ایک رہا ہے کہ ہمیں اس ملک میں جو پولیٹیکل ڈیڈ لاک بن گیا ہے، جو حالات خراب ہو گئے ہیں، اس کا حل ہے عام انتخابات۔ ہم تو ہمیشہ سے کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی عوام نے جو مینڈیٹ ہے وہ تحریک انصاف کو دیا تھا، 2018 میں بھی دیا تھا، جو اس پی ڈی ایم کی حکومت نے چرایا، لوگوں کا زمین خرید کے، ووٹوں کا ڈالر کا استعمال کر کے، لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کر کے، اور اس کے بعد بھی مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کو عوام نے دیا۔ جو پنجاب میں ضمنی الیکشن ہوئے، آپ نے دیکھا کہ 20 میں سے 15 سیٹیں تحریک انصاف جیتی۔ جو وفاق میں ضمنی الیکشن ہوئے، اس میں سے 9 میں سے 7 تحریک انصاف جیتی۔ آج جو آپ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف بھاری اکثریت سے سیٹ جیتے گی، محسن لغاری صاحب جیتیں گے، اور اسی بیانیے کو پھر فروغ ملے گا کہ پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ ہے، ملک کے اندر عام انتخابات کرائے جائیں، عوام کو اپنی پرچی کا اظہار کرنے کا موقع دیا جائے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 2/3 اکثریت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف واپس آئے گی، اور عمران خان انشاءاللہ اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے۔ اچھا زین صاحب، اس سے ہٹ کے اب آتے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمت دکھائی، جرأت کا مظاہرہ کیا، خان صاحب کے روکنے کے باوجود پہلی گرفتاری پیش کی، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ میں وائس چیئرمین ہوں مجھے ہی گرفتار ہونا چاہیے۔ لیکن اس گرفتاری کے بعد 2 واقعات ہوئے جس کی وجہ سے آپ کے مخالفین کو موقع ملا باتیں کرنے کا۔ آپ چلے گئے ہائی کورٹ میں، پھر اسد عمر صاحب کی اہلیہ ہائی کورٹ میں چلی گئیں دونوں لیڈران کے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ جب رضاکارانہ آپ گرفتاری دیتے ہیں تو پھر کچھ چیزیں تو آپ کو سرنڈر کرنی پڑتی ہیں، مصیبت بھی ہوگی، صعوبت بھی ہوگی، تکلیف بھی ہوگی، اور ضمانت بھی نہیں ہوگی، تو یہ تھوڑا سا تضاد نہیں ہے، یہ کمزوری کا مظاہرہ نہیں تھا؟ ارشاد صاحب، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو جو جیل بھرو تحریک کی آپ نے بات کی، میرے سمجھنے میں پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم ہوا ہے۔ ہمیں پاکستان میں عادت ہے یہ دیکھنے کی کہ تحریکیں بہت چلیں، لیکن ان تحریکوں میں قربانیاں کارکنان دیتے تھے۔ یہ پہلی تحریک ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت نے، یعنی کہ وائس چیئرمین اور سیکرٹری جنرل نے اپنا قدم آگے بڑھائے اور سب سے پہلے گرفتاریاں دیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم ہوا ہے۔ دوسری بات میں وضاحت کرتا چلوں، کیونکہ میڈیا پہ اس پہ بڑی کیا ہو رہی ہیں۔ سر، یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ میں نے آج کی تاریخ تک کوئی پٹیشن دائر نہیں کی، میری طرف سے ہائی کورٹ میں کوئی پٹیشن نہیں گئی، نہ بیل کے لیے، نہ کسی اور چیز کے لیے۔ جس وجہ سے میں ہائی کورٹ میں پیش ہوا تھا، اعجاز چودھری صاحب کی پٹیشن تھی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تھی، اور ہماری اس پٹیشن میں بھی ہماری سزا نہ بیل کی تھی نہ کسی اور چیز کی۔ ہم صرف اتنا ہائی کورٹ سے مانگ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو، پاکستان تحریک انصاف کی قائدین کو اٹھایا گیا ہے، اس میں کوئی دو راہ نہیں کہ ہم نے اپنی گرفتاری خود دی، لیکن ہم نے اس ملک میں ایک آئین اور اس قانون کے تحت دی۔ وہ آئین اور وہ قانون جو ہے ہمیں کچھ بیسک سول رائٹس، ہیومن رائٹس دیتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی قیدی جیل میں آ گیا ہے تو اس قیدی کو آپ نے جیل مینیول کے تحت اس کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آج 5 دن سے زائد گزر گئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور قائدین جیلوں میں بند ہیں، لیکن جیل مینیول کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ نہ ہمیں ان سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ان کے پاس ایکسس ہے، نہ ان کی ادویات ان کو پہنچ رہی ہیں، نہ ان کے پاس کپڑے پہنچ رہے ہیں، نہ کھانا پہنچ رہا ہے۔ یہ وہ بنیادی حقوق ہیں جو ہر قیدی کو ملتے ہیں۔ 302 کی قیدی کو بھی ملتے ہیں۔ لیکن میں اپنی بات سے ختم کر لوں ارشاد صاحب، میں بات ختم کر لوں، میں بات ختم کر لوں۔ تو ہم ہائی کورٹ میں پہنچے تھے اعجاز چودھری صاحب کی پٹیشن کے ساتھ۔ میں ہائی کورٹ میں موجود تھا تو جج صاحب نے، آنریبل جج صاحب نے مجھ سے مخاطب ہو کے بات کی، تو اس لیے وہ خبروں کی زینت بن گئی۔ بٹ میں نے آج کی تاریخ میں کوئی پٹیشن فائل نہیں کی، اور بیل تو دور کی بات، ہم اس تحریک میں گئے ہیں آزادی کے لیے، ہم سب حاضر ہیں جیل میں جانے کے لیے۔ ہم نے ملتان میں بھی گرفتاریاں پیش کی، ہم نے لاہور میں بھی کی، آج گجرانوالہ میں بھی کی، اور آگے بھی کریں گے۔ ہماری صرف اتنی استدعا تھی ہائی کورٹ سے کہ ہمارے ان قیدیوں کو، یا جو انہوں نے قیدی بنا لیے ہیں، ان کو اسی طریقے سے پیش کیا، ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے جو کہ پولیٹیکل پرزنر کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور جیل مینیول کے تحت کیا جائے۔
نہیں زین صاحب، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک شروع کرتے ہوئے یا اس کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا کہ پاکستان میں بنیادی حقوق معطل ہو چکے ہیں، ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے، اس لیے ہم جیل بھرو تحریک کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم ایک جیل خانہ پاکستان کو سمجھ رہے ہیں، تو باہر رہنے کے بجائے اس کے کہ آپ لوگ گرفتار کریں ہم اندر چلے جاتے ہیں۔ اور یہ آپ کے مد نظر تھا کہ 25 مئی کو جو کچھ ہوا، بعد میں جو کچھ ہوتا رہا اعظم سواتی کے ساتھ یا آپ کے بقول شہباز گل کے ساتھ، تو آپ کو کیا توقع تھی کہ حکومت آپ کو وہ سارے حقوق دے گی جو آپ کے بنتے ہیں؟ یہ تو پہلے آپ کو علم ہونا چاہیے تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا جب آپ کا دعویٰ یہ تھا۔ ارشاد صاحب دیکھیں پہلی بات تو جو خان صاحب نے بات کی وہ درست ہو گئی کہ بیسک انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، وہ آج بھی ہو رہی ہے، ہم اس پہ آواز بلند کر رہے ہیں۔ دوسری بات ہے توقع ہونا نہ ہونا ایک بات ہے، ملک میں آئین اور قانون تو موجود ہے نا، تو اس آئین اور قانون کی پاسداری جس کا حلف انہوں نے اٹھایا ہے، یا جو ہم ہر پاکستانی جو ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس آئین کی پاسداری، اس قانون کی پاسداری کرے، ہم تو وہی مانگ رہے ہیں، ہم اس سے زیادہ تو نہیں مانگ رہے۔ ہم نے یہ کہیں نہیں کہا کہ آپ نے ہمیں کیوں اریسٹ کیا ہے، نہ ہم نے کوئی بیل کی استدعا کی ہے، ہم جیلوں میں ہیں، ہم نے از خود گرفتاریاں دی ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن اپنے بنیادی حقوق مانگنا ہمارا فرض ہے۔ اور یہ جیل برو تحریک جیسا آپ نے خود ابھی فرما دیا ہے ہی اس حقوق کی جنگ، اس آزادی کی جنگ، اس رول آف لا کی جنگ، اس آئین اور قانون کی بالادستی کی جنگ۔ تو ہم تو اسی کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر آج جو ڈکٹیٹروں کے کبھی حکومتوں میں ایسے نہ ہوا، ڈکٹیٹروں کے دور میں جو کام نہ ہوا، وہ آج اس سو کالڈ ڈیموکریٹک حکومت کے دور میں ہو رہا ہے۔ جی اچھا، اب یہ فرمائیں کہ آپ کی ملاقات آپ کی والدہ محترمہ کی یا آپ کی ہمشیرہ کسی کی ملاقات بھی اب تک شاہ محمود قریشی صاحب سے نہیں ہوئی؟ سر کسی کی بھی ملاقات ابھی تک مختوم صاحب سے نہیں ہو سکی۔ ہم 5 دن سے یہ استدعا لے کے بیٹھے ہیں کہ ملاقات ہو جائے۔ ہم نے سارے جو دروازے ہیں حکومت کے وہ کھٹکھٹا دیے، چیف سیکرٹری سے لے کے ACS ہوم سے لے کے DC لاہور سے لے کے IG جیل خانہ جات سے لے کے سب سے، لیکن کوئی اس میں سنوائی نہیں ہو رہی۔ اور میرا آپ سے جو پہلے بھی استدعا دی اور آج بھی یہ ہے کہ یہ اور ہم صرف شاہ محمود قریشی کے لیے یا اسد عمر کے لیے نہیں مانگ رہے، ہزاروں بلکہ 270 سے زائد ایسے کارکنان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو فرق جیلوں میں ہیں اس ٹائم پہ، جن کے شاید لوائقین ان تک پہنچ بھی نہ سکتے، ان کے پاس اتنے وسائل بھی نہ ہوں، یا ان کی ہماری آواز کوئی نہیں ابھی سن رہا ایز اے سٹنگ ممبر آف پارلیمنٹ یا سابق MPA سابق MNA، تو جو بیچارہ غریب آدمی کا کوئی لوائقین کہیں جاتا ہے اس بیچارے کی کیا سنوائی ہوگی؟ تو ہماری یہ جو جنگ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہر کارکن کے لیے، ہر قائد کے لیے ہے کہ ان کو ان کے بنیادی انسانی حقوق ملنے چاہیے اور ان کے لواحقین کو ان سے ملاقات کرنی دینی چاہیے۔ قریشی صاحب کوئی اطلاع پہنچی آپ کے پاس؟ جیل مینیول کے تحت جو کسی بھی جی قریشی صاحب، مطلب آپ کا جو شکوہ ہے کہ وہ جیل مینول پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، کوئی اطلاع ہے آپ کے پاس کہ ان لوگوں کو کہاں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ جیل کے اندر بھی تو بہت سے درجے ہیں، کیا بنیادی سہولیات دی جا رہی ہیں؟ کھانا اگر دیا جا رہا ہے تو کیسا ہے؟ کن ادویات کی ضرورت ہے؟ ہمیں آج کی تاریخ میں آج جب 5 دن سے زائد ہو گئے ہیں تو ہمیں فقط ایک ہی ڈیٹینشن آرڈر ملا ہے، وہ بھی سب کا نہیں ملا، چند ہمارے قائدین کا ملا ہے، جس کے تحت ہمیں پتہ چلا ہے کہ کوئی راجن پور جیل میں ہے، کوئی لیا جیل میں ہے، کوئی اٹک جیل میں ہے۔ جیل کے اندر ان کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ ہو رہا ہے، جیل کے اندر ان کو کس، جیسے آپ نے خود بتایا، کس کلاس میں رکھا گیا، ہمیں ایسی کوئی علم نہیں ہے ہمیں۔